السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. پارہ نمبر 23 کی سورۃ صاد ہے اور ہماری آیت نمبر آج ہے 9. سورۃ صاد جو ہے وہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں کا تھیم توحید، رسالت، آخرت. اور صاد صورت میں صرف جھگڑے ہی ہیں. کون سے جھگڑے؟ قوم کے اپنے نبی کے ساتھ جھگڑے، اور وہ مختلف انبیاء کی قوموں کے جو ہے وہ جھگڑے ان کے انبیاء کے ساتھ. اور پہلا جھگڑا وہ پیش ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ابتدائی آیات کی شان نزول تھا کہ قریش مکہ جو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب قریب المرگ تھے ان کے پاس آئے ہیں، اور اس کے بعد اپنے جھگڑے کو کہا کہ آپ ہمارے جھگڑا نپٹائیں اپنے بھتیجے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارے درمیان قوم کے درمیان جھگڑا نپٹائیں. تو ان کے جواب میں تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اعتراضات کا جواب دیا تو پہلے جب یہ لوگ غصے سے گئے ہیں تو اللہ نے خود جواب دیا ہے کہ آخری بات جو 8 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ ابھی ان پر کوئی خدائی مار نہیں پڑی، انہوں نے ابھی میرے کسی عذاب کا مزہ نہیں چکھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ میرے عذاب کا مزہ چکھ لیتے، یہ ان پر کوئی مار پڑ جاتی تو سارے شک و شبہات ان کے دور ہو جاتے. تو اب دوسرا جواب اللہ تعالیٰ اگلا جواب کیا دے رہے ہیں ان کو، یعنی کہ سمجھ لیں کہ اللہ ان کے مقابلے میں خود اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ خود لڑ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد کی آیت نمبر 9. ام عندہم، یا ان کے پاس ہے، خزائن، خزانے. کس چیز کے خزانے؟ رحمتی، تیرے رب کی رحمت. ربی کا، تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں. رب کی رحمت کے خزانے ہیں. کون سا رب؟ اللہ نے اب اس رب کا، کیونکہ رب اکیلے رب سے بات نہیں بنتی تھی. ایسا رب جو کہتے ہیں، رب کس کو کہتے ہیں؟ ذرے سے کمال کو پہنچانے والا، پیدا کر کے پالنے والا. اور اس کے بعد وہ صرف وہ رب نہیں ہے، وہ رب عزیز بھی ہے، عزیز، زبردست، غالب، اور وہاب. وہاب جو مفت میں عطا کرنے والا، بہت، یعنی کہ بہت عطا کرنے والا، جو ایسا عطا کرنے والا ہو کہ جس سے کوئی واپسی کا، یعنی کہ جو کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، مفت میں. یعنی کہ جو کہتے ہیں آسان لفظوں میں اس کا وہاب کا جو اگر ترجمہ کریں تو مفت میں دینے والا. تو اسی لیے جو بڑے بڑے جو علماء ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لو کہ کم از کم 14 دفعہ تو وہاب، کہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب. اور بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یا وہاب کو 1400 تسبیحاں، یعنی کہ 14 تسبیحاں 1400 دفعہ بنتی ہیں. تو کھلے آسمان کے نیچے آپ پڑھو تو رات کے وقت تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر یعنی کہ اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دے گا. تو یعنی کہ اللہ نے کہا وہ والا رب جو عزیز ہے، وہاب ہے، اس کے سارے خزانے ان کے پاس ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنی بادشاہیت، اپنے اختیارات کو تھوڑی سی جھلک، جو کہتے ہیں نا معمولی، سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ نے وہ صرف تھوڑی سی جھلک اپنے ان صرف لفظوں میں، 3 اپنے لفظوں میں، اپنے جو کہتے ہیں صفاتی نام میں اللہ نے وہ صرف تعارف کروایا کہ وہ ہیں وہ خزانوں کا مالک. تو کیا یہ اس کے یعنی کہ رکھتے ہیں یہ خزانے ان کے پاس ہیں؟ ان کا جو اتھارٹی ہے اس رب کی جو عزیز وہاب کے خزانے ہیں، اس کی اتھارٹی، ان کی وزارت کیا ان کے پاس ہے؟ ام لہم، یا ان کے پاس ہے ملک السماوات، ملک و بادشاہیت ہے کس چیز کی؟ اختیارات سمجھ لیں آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں. آسمانوں اور زمین کے درمیان میں خلا نہیں ہے، باقاعدہ ایک مخلوق، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اس کی مزید موٹائی 500 سال ہے. تو وہ جو اتنا ہے تو وہاں وہ ایسے خلا ہے، وہ خلا نہیں ہے، وہاں بھی مخلوق ہے اللہ کی، غیر مرئی طاقتیں اللہ کی وہاں بھی مخلوق ہے. اللہ کی جو کہتے ہیں نا
کہ اللہ کے عالموں کو رب ہی جانتا ہے، 18,000 ہی عالم، وہ کہتے ہیں 18,000 عالم ہیں، تو اللہ کے عالموں کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ نے بس کہا ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں موجود ہے، کیا ان کے پاس اس کے اختیارات ہیں؟ کوئی ملک ہے، کوئی یعنی کہ کوئی بادشاہیت ان کی، یا کوئی ٹکڑا کہیں کچھ ہے؟ فل یرتقو، ٹھیک ہے، اللہ یہاں یعنی کہ جو کہتے ہیں نا، کسی کو چیلنج کرنا ہو نا، یعنی کہ جب کوئی سامنے والا کو مقابلے پہ اترے تو بندہ کہتا ہے کہ اس سے بات کی جائے، دشمنی پہ بھی کھڑا ہو جائے، تو سامنے والا جو ہے نا اپنے برابری کا دشمن ہو، دشمنی بھی برابری کی ہو تو تب بھی مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اتنے چیلنج کیے ہیں تو کھڑے ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور اللہ کے جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی رسول، اور ان کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ اللہ، وہ اللہ جس کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ اللہ جو ملک کے جو زمین و آسمان کی بادشاہیت ہے، اب اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے یہ سب کچھ تو میرا ہے، بتاؤ تمہارے پاس اگر ان میں سے کچھ ہے، یا ان میں سے کچھ اختیارات ہیں تمہارے پاس تو ٹھیک ہے، فل یرتقو، تو چڑھ جاؤ، کتنے چڑھنا وہاں، فل اسباب، اسباب پر، سیڑھیاں لگا کر، سبب کہتے ہیں آسمان کے رستوں کو، سیڑھیاں لگا کے آسمانوں تک پہنچ جاؤ جہاں سے وحی آ رہی ہے، روک دو ان رستوں کو، ان رستوں پہ جا کر ان کو سب چلے جاؤ، وہاں پہنچ جاؤ۔ اللہ کہ چڑھو تو صحیح پھر، کیونکہ ظاہری بات ہے تم اختیارات تو سب اپنے وسائل کو، اپنے اختیارات کو بروئے کار لا کر تو ٹھیک ہے، پہنچو، سیڑھیاں لگا کے آسمان کے رستوں تک پہنچ جاؤ جہاں سے وحی آ رہی ہے، روک دو، روک سکتے ہو تو روک دو۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ، یہ کہہ رہا ہے آگے سے خود ہی، جو یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ تنزیہ جملہ، جندم، یہ تو ایک لشکر ہے، ما ہنالک، جو یہاں، محزوم، جو شکست خوردہ ہوگا۔ یہ کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ پیشن گوئی، یہ بھی ایک لشکر ہے، یہ مکہ والی جو 25 بڑا کہتے ہیں نا 70 مارے گئے تھے بدر میں، یہ جو بڑا لشکر بن کر آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ روب ڈالنے کے لیے، ابو طالب جو بھی بیچارے بیمار تھے اور قریب المرگ تھے، تو ان پر روب ڈالنے آئے تھے کہ ہماری طاقت دیکھو، اس کو کہو کہ باز آ جائے، کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو زبان سے تبلیغ کر رہے تھے نا، اور نرمی سے تبلیغ کے کوئی نہیں، یعنی کہ جو کہتے سختی سے اور یا کوئی ایسے الفاظ، بڑی نرمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ، زبان اقدس مبارک، اور کتنی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ اللہ کے محبوب تو صرف اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے، ان کی عقلوں پر نوک نوک کر کے آنکھیں کھولو، شیطان نے جو پردے ڈالے ہوئے ہیں ان کو کھولو، دیکھو، سیدھی سی بات تھی۔ تو اللہ بھی ان کو پھر کہہ رہے بڑا آئے تھے بدماشوں کی طرح تم لوگ میرے محبوب پر روب ڈالنے، خوف زدہ کرنے۔ اللہ نے کہا جندم ما ہنالک محزوم، یہ بھی لشکر جو ہے شکست خوردہ ہوگا، من الاحزاب، یعنی کہ یہ احزاب، ایک تو وہ جو ہم نے غزوہ احزاب پڑھی تھی اس میں کیا ہوا تھا، سارے قبیلے، سارے عرب کے جو قبیلے تھے یہ سب نے مل کر جو تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کیا تھی، اور ہم وہ سورہ 22ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سارا، 21ویں 22ویں پارے میں، اور یہ ناکام و نامراد ہو کر پھر گئے تھے یہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو وہ یہ بھاگے تھے، سب پیٹھ پھیر کے بھاگے تھے۔ تو ایک تو وہ اشارہ تھا کہ فکر نہ کرو، یہ سب جو ہے شکست خوردہ گروہ ہیں، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا جیسے کوئی بات کرتے کرتے تو ہلکی سی زبان میں انشاءاللہ تم بھی مارے جاؤ گے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی بات کر رہا ہے اور مقابلہ ہو رہا ہے، آمنے سامنے بات چیت ہو رہی ہے، اور آگے سے جو سمجھ لیں کہ جو پارٹی، دوسری پارٹی والا جو زور آور پارٹی والا ہے، تو ہلکی سی آواز میں منہ میں جملہ کہتے ہیں فکر نہ کرو، چند دن صبر کر لو، مارے جاؤ گے، بس ایسا ہی کچھ اللہ نے یہ جملہ، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا یہ والا انداز تھا، جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، فکر نہ کرو، تسی بھی
ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ بھی انشاءاللہ شکست خوردہ ہوگے. وہ والا گروپ اور جو پہلے نبیوں کے ساتھ جنگیں کرتے تھے، لڑتے تھے، وہ قومیں، وہ والا جنہوں نے نبیوں کو تنگ کیا، وہ کیا ہوا؟ ان سب نے شکست کھائی، ختم ہو گئے، فنش ہو گئے. تو یا اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا وہ بھی پہلے بھی بتھیرے اٹھے سی، بڑے طاقت کے ساتھ، بڑی زور آور تھے، اختیارات، طاقت، پیسہ، دولت، ہر چیز تھی ان کے پاس. تو اللہ نے کہا کیا ہوا؟ شکست خوردہ. اللہ کہتے اسی گروپ کے تسی بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنو گے. اور پھر دیکھ لیا تھا چند سالوں بعد جنگ بدر اور جو فتح مکہ تک فنش ہو گئے، سب فنش. جتنوں نے سر اٹھایا، وہ جو کہتے ہیں جتنوں نے سر اٹھایا، اللہ نے سب کے سر کچل دیا، سب کے سر کچل دیے. کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں دکھائی آگے سے، یعنی کہ تنگ کیا، اور جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم اور حزن میں اور ملال رہتا تھا، تو تڑپتے تھے کہ ہائے کیوں نہیں نظر آ رہا. اتنے عقل مند ہو اور اتنے ذہین فتین لوگ تھے یہ، کہ ان کی بات پر، ان کی شاعری پر، ان کے الفاظوں پر، ان کی ذہانت پر، ان کے فیصلوں پر اشش کرتا تھا دشمن بھی. یہ وہ لوگ تھے. لیکن کیا بات کون تھی سمجھیں؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی. باقی عقل پہ انہوں نے آشش کروا دیا تھا سب کو. اچھا اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں ہاں انہی لشکروں کی طرح، پہلے والوں کی طرح تم بھی انشاءاللہ شکست کھاؤ گے، فکر نہ کرو. کذب تو جھٹلایا تھا. اب تھوڑی سی اللہ نے چند مثال دیں. قبلہم ان سے پہلے قوم نوح، قوم نوح میں نے بھی تو جھٹلایا. وعاد عاد والوں نے، وفرعون وہ فرعون ذو الاوتاد میخوں والا. اچھا میخوں والا اس لیے اس کو کہتے تھے، میں نے پہلے بتایا کہ جو میخوں والی سزا تھی، جو میخ جو خیمہ لگانے کے لیے جو کہ میخیں گاڑتے ہیں اور اس میں خیمہ لگاتے ہیں، تو اس نے سب سے پہلے اس نے سزا اس نے ایجاد کی تھی فرعون نے. یہ کیا کرتا تھا؟ یہ چاروں پلر سے باقاعدہ وہ بندے کو باندھ دیتا تھا، یعنی کہ دو پلر سے ٹانگیں، دو سے ہاتھ، اور باقاعدہ باندھتا نہیں تھا، کیلوں سے گاڑ دیتا تھا اور گاڑ کر چھوڑ دیتا تھا. اور وہیں سے وہ جو کہتے ہیں نا خون رس کے کٹ کے، تو وہ اس سے جو تھا وہ جسم کٹ کے میخوں سے خود بخود وہ بندہ مر جاتا تھا. یعنی کہ بڑی اذیت والی موت تھی میخوں میں گاڑ کر. تو یہ جو اللہ نے کہا وہ فرعون ذو الاوتاد، کہ اتنا تھا کہ جس کی سزا بھی سن کر ہائے وہ میخیں گاڑ کر جو گاڑتا تھا وہ والا فرعون. تو اللہ نے رہتی دنیا تک اس کو عبرت بنایا کہ نہیں بنایا. اللہ نے کہا سمود و قوم لوط، اور قوم لوط کیسے تھے؟ حضرت لوط، اب ساری سٹوریز ہم نے کتنی دھیان سے پڑھی تھیں پیچھے. اور وہ کیا تھے؟ بیٹیاں تھیں ان کی خود، اور وہ کیا تھا، اور سارے بدماشوں کی طرح ان کے گھر پہ دھاوا بولا. کیا ہوا؟ اللہ نے کس طرح عذاب دیا؟ سب سے سخت ترین عذاب. اللہ نے کہا سمود، قوم لوط و اصحاب الایکتی، اور جھنڈ والے شعیب کی قوم، کہ جن کو وہ جو بڑا سرسبز اور جو ان کے جو تھے باغات، تو اور وہ سارا اللہ نے کہا سارا وہ والے جھنڈ والے. اولئک الاحزاب، یہ والے احزاب. اللہ نے اب خود ہی بات کلیئر کرے کہ کہیں گے کیڑے والے احزاب؟ تو انہوں نے کہا سارے احزاب، انہوں نے بھی اپنے نبی دے نال، یہ والی قومیں تھیں، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا. کذبت جھٹلایا. یہ والے گروپ کدھر ہے؟ عذاب میں، عذاب آئے ان پر. ان کلن، اللہ کہتے ہیں نہیں تھے یہ سارے، الا مگر کذب الرسول، ان سب نے بھی رسول کو جھٹلایا. اللہ یہاں وارننگ دے رہا ہے، یعنی کہ سمجھ لے میٹھے انداز میں، دھیمے انداز میں سمجھا رہا ہے رب. اللہ سمجھا رہا ہے نبی کو مت جھٹلاؤ، اپنے محبوب کو مت جھٹلاؤ، جو تمہارے میں وہ جو کہتے ہیں وہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش وہیں تم میں پلے بڑے، ان کے اخلاق اور ان کے سارا تمہیں پتہ ہے سب. اللہ کہتے ہیں نہ کرو. انہوں نے بھی رسولوں کو چھڑا. فحق کا پھر کیا ہوا؟ عقاب، تو پھر میرا عذاب جو تھا
وہ حق ہونا ہی تھا نا، آپ پڑا پھر عذاب. انہوں نے اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ رسول اصل میں اللہ کا جو بھیجا ہوا رسول، اللہ کا پیامبر، اللہ کا نبی رسول، اس کے پیچھے وہ اکیلا رسول نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اور اللہ اپنا تعارف کرانے سے پہلے نبی کا اور یہ حق جتانے سے پہلے اللہ اپنا بادشاہیت کی تھوڑی سی اللہ نے کلپس دکھاتا ہے. اور وہی یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کسی کو اپنی طاقت بتانے کے لیے اس کو اپنے کارنامے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ کیا بتاتے ہو کہ ایکسپیرینس آپ کہاں کہاں جاب کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے. اور اس کے بعد وہ جو آپ کی سمجھ لیں کہ جاب ملنے میں آسانی ہوتی ہے، آپ کی بات جو کنوے کرنی ہوتی ہے، جو آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اللہ نے بھی جو کہتے ہیں کہ اب یہی والا سمجھ لیں کہ انسانی نفسیات کے ساتھ جو ایک طریقہ ہے وہی کہ اللہ نے پہلے بتایا کہ نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلانے والی قوم، اس سے جھگڑنے والی قوموں کا حشر کیا ہوا، میرا عذاب آیا کہ نہیں آیا. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو ہے کہ بچ جاؤ گے؟ اچھا یہاں یہ ہوا تھا کہ پھر انہوں نے نا کہ عذاب نہیں آتا تھا نا، اب ان پر تو چلو ٹھیک ہے جی سن لیا اوکے، اچھا ان پہ عذاب ہے یہ بات مان. اب یہ تنگ پہ تنگ اور مزید تنگ کرتے رہے تو پھر کیا ہوا، کسی کی بھی پکڑ نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی ہوتا کہ کسی کی وہ اور دن بہ دن اٹھ کے اور بڑے سے بڑے بدماش بن جاتے تھے اور بڑی بدماشیاں شروع کر دیتے اسکیمیں پہ اسکیمیں. اور یہاں وہ جو کہتے ہیں کہ ان کی اسکیموں کا اتنا کا اینڈ ہوا تو پھر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب بس آپ نکلیں. ہم نے جب وہ پڑھا تھا کہ دارالندوہ میں بیٹھ کے جب ان سب نے جو باقاعدہ پلاننگ 25 جو تھے سردار ان میں ان کے پلاننگ ساری کی، اور جو باقاعدہ جو شیطان تھا وہ انسانی عرب جو ہے وہ بھی روپ میں، ایک عربی کے روپ میں وہاں پہنچا ہے. تو بہرحال تو وہ اس کے بعد اللہ نے کہا بس، اللہ کے نبی نے کہا اے میرے محبوب اب یہاں سے چلے. اور اتنا کہ پیرا سخت تھا کہ نکلنا ان کا مشکل تھا. تو وہ اللہ نے جیسے کہتے ہیں ان کو بچا کر لے گیا. تو یہ اتنی کہ انہوں نے زمین تنگ کر دی تھی. تو وہ یہ پھر نا مذاقے اڑانے لگ گئے، کہتے لو دیکھی جائے گی کون سی آخرت، کون سی قیامت، بڑی ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، ہمیں یہی حصہ اس کا مل ہی جائے، یہی ہو جائے، مل ہی جائے. اچھا اب پہ عذاب آ ہی جاتا تو پتہ لگ ہی جاتا، پتہ لگ ہی جاتا. اسی لیے نہ عذاب آیا تو اس لیے کوئی وہ قیامت بھی نہیں ہونی، دوبارہ بھی نہیں اٹھنا، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے. تو وہ ہر روز یعنی کہ دیکھتے تھے اور ٹھٹھے اور مذاقیں کرتے تھے. اور یہاں تک پھر مذاقیں ان کی مذاق پہ مذاق اور یہ مضبوط دیتے رہے کہ 13 سالوں میں ان پہ یعنی کہ جو ظاہری بات ہے نہ آسمان ٹوٹا نہ کوئی کچھ ہوا. تو پھر اس کے بعد چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، 14واں سال شروع ہو گیا. تو وہ بھی ان کو سیٹل ہونے میں اور وہاں ایڈجسٹ ہونے میں ذرا ٹائم لگا 1 سال. پھر دوسرے سال جا کے تو جنگ بدر ہوئی. تو یہ جو تھا یہ اور شیر ہو گئے. اب وہ مذاقیں اور سارے اللہ نے کہا وما ینظروا، اللہ تعالیٰ کہتے کیا اب یہ انتظار کر رہے ہیں ہؤلائی یہ لوگ الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک ہی چنگاڑ کا. ایک چنگاڑ کون سی ہوگی؟ وہی جو نکارہ بجنا اس کا، قیامت کا نکارہ. اللہ کہتے ہیں بس اب یہ کیا چاہتے ہیں، بس فوری طور پہ قیامت آ جائیں. اللہ کہتے ہیں یہ بس اس کا انتظار کر رہے ہیں. ما لہا من فواق، اللہ تعالیٰ کہتے جدو او آنیا ما لہا تو نہیں ہوگا ان کے لیے من فواق، کوئی ڈھیل، کوئی بھاگنا، کوئی موقع، کوئی بریک، کوئی سٹاپ، کوئی فریز. جو کہتے ہیں نا گیم میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اوکے 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 سٹاپ، فریز، کہ بس ایک دن بریک لے لیں. اللہ نے کہا نہیں، تب پھر ڈھیل نہیں ملنی، نہ کوئی بریکیں شریکیں ہونی ہیں، نہ کوئی کچھ، تب تو موقع بھی نہیں ملنا. اور پیچھے ہم نے یہ پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے، اللہ کہتے اتنا موقع بھی نہیں ملنا. ہائے کہ گھر سے باہر نکلے تھے، گھر والوں کو جا کے کوئی نصیحت ہی کرائیں، گھر والوں کو جا کے ان کا حال ہی پوچھے. گھر سے باہر نکلے ہیں کسی کام سے اور کیا ہوا ہے، سور پھونکا گیا، سور ایک چنگاڑ چیخ وہی ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ اتنا موقع میں ہائی الٹے پیر گھر کے اندر ہی گھس جائیں، ہائی الٹو پیر گھر والوں کی تو خبر لے لیں. اللہ نے کہا اب یہ کیا
اللہ کہ تب تک کوئی ڈھیل نہیں. وقالو، اور پھر کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اجل لنا، اے ہمارے رب. تو پھر ہی کہتے ہیں اللہ جی یہ اس وقت کہ ہمیں تو دے دو، اجل دے دو، اجل ہمارا حصہ، کتنا نا ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، قیامت سے پہلے. وہی والی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے جاؤ جڑا عذاب شذاب لے آنا ہے ساڈے تے عذاب آئی جائے، جو ہم نے آپ کو تنگ کیا اس کی سزا میں مل جائے، کوئی قیامت کو امت نہیں آنی، قیامت سے پہلے ہمیں حساب دے دو. خود دعائیں مانگتے تھے، یعنی اچھا قالوا ربنا، اور خود اپنے بارے میں بد دعائیں کرتے تھے، یہ خود بددعائیں، اور پھر بددعائیں کر کر کے کہہ کے لگاتے ہوتے تھے ایسے ہی کھڑے کھڑے حرم میں ہاتھ اٹھا کے، اچھا ربنا ہم پہ ڈال دے عذاب، بھیج دے ہم پہ عذاب، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کرتے. تو اونچی اونچی اور پھر کہہ کے لگاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھ نہ ہوگا؟ تو کتنا دکھ ہوتا تھا. چاہیے تو یہ تھا آسمان سے فوج اترتی، ان کو نیست و نابود کرتے. اللہ کو فوج اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو وہ کیا کبھی اللہ نے وہ کیا کہتا اللہ نے کبھی ایک بادل کے ٹکڑے سے الٹا دیا، کبھی ایک فرشتے کی چیخ سے الٹا دیا، کبھی ہوا سے الٹا دیا. اللہ نے کہا میں نے تو کس طرح الٹا دیا، تم لوگ کیا کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا، ڈرتے تھے کہ اتنے یہ چلے. تو قالوا ربنا چیخ کے کہ حرم میں کھڑے کرتے ہوتے تھے، اور باقاعدہ خانہ کعبہ کے غلاف سے کھینچ کے پکڑ کے لپٹ کے بددعائیں اپنے لیے کر رہے ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ تکلیف، وہ کہتے ہیں نا آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے، دل ایسے تھا جیسے دکھ سے پھٹتا ہے. اصبر، صبر کریں اے میرے محبوب، صبر کریں، الا ما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں صبر کر لو. وذکر، اور یاد کرو، عبدنا، میرے بندے کو، داؤدا، حضرت داؤد علیہ السلام. اچھا یہاں اللہ پھر تسلی کے لیے کہ جو کہتے ہیں نا کہ جب ایک مثال کے طور پہ بچہ اگر باہر سے لڑکے آئے ان کے مار کھا کے آ جائے، تو اگر باپ شفیق ہے، کوئی لڑاکو نہیں ہے، خیر آج کل تو ذرا سے کوئی باہر سے مار کھا کے آ جائے تو فوراً ہی پسٹل نکال کے پہنچ جاتے ہیں لڑنے مرنے کے لیے. کتنے وہ واقعات دکھاتے ہیں دن کہ جی وہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے تو جی فوراً پسٹل شسٹل نکال کے، اور مائیں بھی اور یہ وہ سارا مرنے مارنے پہ آ جاتے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچوں کی لڑائی ہو جاتی تھی تو ماں یا باپ بڑی شفقت سے پیار سے بچوں کو بہلاتے تھے، اور ان کی جو کہتے ہیں نا کہ ان کو بہلانے کے لیے، تسلیوں کے لیے ان کو قصے کہانیاں سناتے تھے. یہاں اللہ کا بھی وہی انداز ہے، اور بتانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر بچے دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، یا باہر سے کوئی یا کسی جو ہے ٹارچر ہوئے ہیں کسی ذہنی طور پہ، کسی کی روح گھائل ہوئی ہے، کسی کا ذہن گھائل ہوا ہے، تو اس کو پیار سے محبت سے ٹیکل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو جو ہے نا کہ پریشرائز اور کرو، یا اس کو جو دلاؤ تو اس کو صبر کی تلقین کرو، اور اس کو احسن طریقے سے، یعنی کہ یہاں سے اگر تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا تھوڑا سا نفسیات یہ پتہ چلتی ہے. اچھا اب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیٹھو، میں یعنی کہ اے میرے محبوب صبر کریں میرے بندے کا. میں تمہیں قصہ سناتا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کا. اچھا حضرت داؤد کی اب جو صفات جو بیان کی، اب ان کی کچھ صفات کا اور ان کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد وہ قصہ ہوگا. خیر چلتے ہیں پہلے صفات کی طرف. اب حضرت داؤد جو تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا داؤدا، جو داؤد علیہ السلام تھے وہ کیا تھے؟ ذل ایدی کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھوں والا. ہاتھ کا ہاتھ کیا علامت ہوتی؟ قوت والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس کی صفت تھی، پہلے تو میں نے اس کو قوت دی. اچھا اتنی قوت تھی، اچھا بڑی قوت کے مالک تھے. اچھا یہاں سے ان کی قوت کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ یاد کریں اس میں جو دوسرا سپارہ جو اینڈ میں تھا، اس میں جالوت اور طالوت والا جو قصہ تھا، تو وہ میں نے کہا تھا نا پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ ہی وہ قصہ آیا داؤد علیہ السلام کا. تو بڑی جسمانی طاقت تھی، بڑی ان کے اندر قوت تھی. تو جالوت سے جو جنگ کے موقع پر انہوں نے سارا دکھائی. اچھا اب پھر کیا ہوا؟ ظاہری بات ہے، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے ان کو پھر حکومت مل گئی.
حکومت ملی. اب فوجی اور سیاسی طاقت جب ان کے پاس آ گئی تو پھر اس کے بعد جو تھا انہوں نے مشرک قومیں جو تھیں ان کو شکست دے دے کر پوری ایک دینی سلطنت انہوں نے قائم کر لی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے. اور اچھا اسی طرح سیم جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا کہ جب مدینے میں چلے گئے تو کیا ہوا، آہستہ 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 وہ جو کہتے ہیں غزوات ہوئے اور جنگیں ہوئی اور سارا ہوا، اور جو کافروں کے ساتھ شکست ہو کے اور کہ پورے عرب جس سے فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد پورے عرب پر جو تھا نا سارا کہ دینی حکومت قائم ہوگی، اور اس سلطنت کا بادشاہ کس کو بنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے. اچھا وہ سیم بہر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اور سمجھ لیں یہ پیشن گوئی بھی ایک قسم کی وہی تھی کہ کوئی بات نہ ایسے ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ طاقت والے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بڑی مضبوط سلطنت دی. اچھا پھر اس کے بعد جو تھا اللہ کہتے وہ جو تھا اللہ تعالیٰ کہتے انا سخرنا الجبال، اللہ کہتے میں نے اس کے لیے مسخر کر دیے تھے، یعنی کہ ان کے حکم کے تابع کر دیے تھے. کس کو؟ جبالا، پہاڑوں کو، آہو اس کے ساتھ، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق، صبح بھی، شام کے وقت بھی، اشراق صبح اشراق کا وقت جو ہوتا ہے جب صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے. اچھا اب یہ تھا کہ ان کی وہ جو سلطنت اور سارے اخلاقی طاقت اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے اتنی سلطنت ہونے کے باوجود بھی پتہ ہی تھا کہ وہ بادشاہی جو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لوہے کو ان کے لیے میں نے نرم کر دیا تھا، وہ زیرے بناتے تھے، کڑیوں سے کڑیاں جوڑتے تھے، ہم نے بڑا اچھی طرح سے پیچھے پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے بادشاہی میں بھی بنا فقیری کی زندگی تھی، تو اتنی سلطنت اور مملکت ہونے کے باوجود بھی اپنے اہل و عیال اور معاش کا نا، یعنی کہ بالکل بیت المال سے ایک آنا بھی نہیں لیتے تھے، محنت سے ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی کماتے تھے، وہی ان کا ذریعہ معاش تھا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سخرنا الجبال یسبحنا، جب تسبیح کرتے تھے، اس میں کیا بتایا ان کی اگلی صفت کہ ان کے اندر عبادت کی یہ والی طاقت تھی، عبادت کا اتنا یہ حال تھا، حالانکہ اتنی حکومت بادشاہیت ہونے کے باوجود بھی اتنی فرما روائی اور روز آئے دن جہاد فی سبیل اللہ، اتنی مصروفیت کے باوجود بھی نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نا کہ حدیث میں ہے کہ جو ہے نا وہ ان کی اللہ کو ان کی جو داؤد کی جو نماز بہت پسند تھی، حضرت داؤد کا روزہ، داؤدی روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے فرض ہوتے تو داؤدی روزہ رکھتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھا دوسرے دن افطار کیا. اور حضرت جو داؤد علیہ السلام تھے وہ جو ہے نا ان کا جو تھا بہت رات کو نا 1/3 رات، آدھی رات کو سوتے تھے، پھر 1/3 رات کو پھر عبادت کے لیے اٹھ جاتے تھے، اور پھر لاسٹ میں بالکل اینڈ میں اس میں رات جب تھوڑی سی رہتے تب جا کے سوتے ہوتے تھے. یعنی کہ زیادہ تر عبادت، یعنی کہ اس کے باوجود اتنی حکومت بادشاہ اور یہ وہ سارا، اللہ کہتے صبح شام میری تسبیح کرتا تھا. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ وَالطَّيْرَ، اور جو پرندے تھے، مَحْشُورَةً، اللہ تعالیٰ کہتے مَحْشُورَةً اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہوتے تھے، كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. اب یہ اللہ تعالیٰ ان کی اور صفت بتا رہے ہیں. اچھا اب وہ کیا اور کیا چیز ان کو یعنی کہ عطا کی تھی؟ اتنی خوبصورت ان کی جو صفت تھی کہ قوت اور جو تھی کہ اللہ نے کہ ذل ایدی، اور اگلی صفت اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اواب، وہ رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو ہر وقت اللہ کی یعنی کہ جو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو وقف کر دینا اپنا سارا. اچھا ان کی جو حکومت تھی نا، ان کی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی وسیع سلطنت تھی. کہتے ہیں عراق، شام، فلسطین، شرق، اردن، حجاز، یہ سارا جو ٹوٹل علاقہ تھا یہ سارا ان کی تھا. اور اس کے بعد اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، نبی تھے، پھر نبی تھے، بادشاہ بھی تھے. اور اس کے بعد عبادت کا تو بہت زیادہ جو تھا ان کو شوق ہوتا تھا، بہت زیادہ، اور اپنے اللہ کے لیے جو وقت تھا. اللہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز جو تھی نا، ان کو جو نعمتوں میں ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، کہتے لہن داؤدی. تو وہ ان کو عطا جو تھا کہ جب یہ اس میں زبور پڑھتے تھے
کہ پرندے ان کی آواز سن کر ان کی تسبیح اور آواز سے کہ اڑنا بھول جاتے تھے، ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ذرہ ذرہ زمین کا، اور جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتے ہیں پہاڑ بھی اور پرندے چرندے، ہر کوئی اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میری تسبیح کر رہا ہے، اور سارے اپنی تسبیح اس وقت شروع کر دیتے تھے جب یہ زبور پڑھتے تھے۔ اور وہ جب ساری آوازیں اکٹھی ہو کے تو وہ کیا منظر پیش کرتی ہوں گی کہ سبحان اللہ، کہ وہ یعنی کہ ایک تصور ہی ہے کہ کیا خوبصورت وہ چیز ہوگی۔ تو اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو مضبوط بادشاہیت دی تھی۔ بتایا میں نے ابھی آپ کو کہ بہت زیادہ لمبی چوڑی ان کی سلطنت تھی۔ وَآتَيْنَاهُ، ہم نے اس کو دیا تھا حکمت۔ اچھا، حکمت عطا کی تھی، حکمت یعنی کہ نبوت بھی، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کرنے کی، جو کہتے ہیں نا کہ جو تقریر کرنے کی، فیصلہ کن تقریر کرنے کی اور بات کرنے کی، یہ جو تھے ان کو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ اب ان ظاہر بادشاہ تھے، بادشاہ کے پاس کیسز وغیرہ آتے تھے، بعض لوگ بڑے چلاک چرب زبان بھی ہوتے تھے، اپنے کیس کو وہ ذرا جھوٹ بھی بول دیتے تھے اپنے کیس کو، لیکن ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا۔ تو اسی لیے نا کسی جن و انس کی نا جرت نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا نبی ہیں، اور ظاہری بات ہے نبی ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے وحی بھی آتی ہے، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے آگے کوئی جھوٹ بول دیتا یا کوئی کچھ کر دیتا۔ تو وہ نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بڑی حکمت اور فیصلہ کرنے والی تقریر عطا کی تھی، ان کو بات کرنے کا ان کو پتہ تھا کہ ٹو دی پوائنٹ کہاں بات کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کی، نعمتوں کا پہلے تعریف کی، پہلے ان کے تعارف کروایا پورا، یعنی کہ جو تعارف کروا کے اب جو ہے وہ قصہ جو ہے وہ آگے شروع ہوگا کہ آگے کیا قصہ ہوا تھا اور قصے میں کیا ذکر ہوا تھا۔ تو بات ابھی چل رہی ہے اور تعریف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قصہ بھی ہم پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ شفا دے دے، اللہ شفائیں تیرے پاس ہیں یا رب العالمین۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ ان کی اللہ تو ان کے لیے آمین کہہ دے، اللہ ان آمین کو قبول فرما لے یا رب العالمین۔ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، اللہ جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ زمین آسمان کے دھانے کھول دے، اللہ رزق حلال کے وسیلے بنا دے یا رب العالمین۔ جو بچیوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے لیے نیک صالح اور اللہ قسمت والے زوج عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھنا، جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اپنے محبوب کی امتی عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین۔ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے اللہ، جنت الفردوس میں نبی کے کلونی میں گھر دے دے اللہ، اپنا قرب اور وصل نصیب فرما، اپنی رضا خوشنودی عطا فرما، اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما جو صبح شام تیرا دیدار کریں گے یا رب العالمین۔ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔